لیے کہ توڑنے پہ آؤ تو فوراً کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ خون کا رشتہ تو ہے نہیں کہ ٹوٹے گا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، ہے تو قانون کا رشتہ۔ لیکن اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مضبوط اس لیے قرار دیا ہے کہ اللہ کا نام اس میں شامل ہے۔ جو بیوی اور جو شوہر اللہ کے نام کی لاج رکھیں گے تو یہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ جو شوہر جو بیوی اس کے نام کو پیچھے چھوڑ دیں گے بہت کچا ہو جائے گا، انسیکیور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ میں عمر کا بہت ڈیفرنس تھا۔ حضرت عائشہ بچی تھیں، وہ کھیلنا پسند کرتی تھی، آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک میدان میں حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی، جیت گئیں۔ کافی سالوں کے بعد دوبارہ ایک میدان میں اکٹھا ہونے کا موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو چیلنج کیا کہ آئیے اب دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ بھاری ہو چکی تھی، ہار گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اس دن کا جواب ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر جو سخت مزاج کے تھے، ان سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ تمام اصحاب اپنی اپنی بیویوں کو حضرت عمر سے ڈرایا کرتے تھے کہ اگر تم نہیں مانو گی تو میں عمر کو شکایت لگا دوں گا۔ اور بیویاں اپنے شوہروں سے زیادہ حضرت عمر سے خائف رہا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ڈانٹ دیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے ان کی زوجہ حضرت زینب کو ڈانٹ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر انہیں نہیں ڈانٹو، یہ بہت عبادت گزار ہیں، یہ سارا دن عبادت کرتی رہتی ہیں، انہیں کچھ مت کہا کرو۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ عورت کسی طور بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ عورت بیوی ہو تو بھی وہ حکمران ہے، وہ اپنے گھر کی مالکن ہے، وہ اپنے گھر پہ حکمرانی کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کے دل پہ حکمرانی کرتی ہے۔ عورت ماں ہو تو وہ کل کائنات ہے، عورت بیٹی ہو تو سب سے معصوم، پیارا اور اچھا رشتہ ہے۔ عورت بہن ہو تو غیرت والا، پیار والا، محبت والا، احترام والا رشتہ ہے۔ عورت ہر حال میں باعث صد احترام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہمارا آج کا ٹاپک اس دنیا کی پہلی عورت، ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ ہم ایک سیریز میں تمام نامور خواتین کا تذکرہ کریں گے، اسلام میں اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو نامور خواتین گزری ہیں، جن پر اسلام کو بھی ہم کو بھی فخر ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام تو خیر ہماری ماں ہے، اس دھرتی کی، اس دنیا کی پہلی عورت ہے، بنی آدم کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مطابق حضرت حوا اس دنیا کی پہلی عورت ہے۔ شروع سے لے کر آج تک دنیا میں جس قدر بھی انسان پائے جاتے ہیں، وہ سب ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اور رہتی دنیا تک جتنے انسان بھی پیدا ہوں گے، ان سب کا سلسلہ حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ تو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پھر آسمان بنائے، پھر زمین پر جانور، جنات، چرند پرند سب پہلے بنا دیے، اور پھر آخر کار انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا۔ شیطان کو نافرمانی اور غرور کی وجہ سے جنت میں سے نکال دیا، حضرت آدم کو جنت کا لباس عطا فرمایا، اور تمام تر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا حکم اور اجازت دے دی، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم جنت میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جیسا سکھایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے،
مگر قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ حضرت آدم کب تک تنہا رہے، کب تک اس حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اکیلے ہی رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے انہیں سکون عطا کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ نہ جانے یہ فیصلہ حضرت آدم کی دعا کے بعد تھا، حضرت آدم کی اپنی خواہش تھی، حضرت آدم کی آرزو تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کا حال جان کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب انہیں ایک ساتھ چاہیے، انہیں سکون عطا کرنے کے لیے ایک عدد بیوی کی، ایک عدد ساتھی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں تو نہیں، ہاں مگر احادیث میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جو صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی حضرت حوا کے پاس منتقل ہو گئیں، کیونکہ حضرت حوا حضرت آدم کے جسم کا ایک حصہ تھی۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف عطا فرمائے وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، وہ اللہ کے نائب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر صفت کے سمندر میں سے ایک ایک قطرہ اس ہستی کو عطا کیا اور اپنا نائب بنا دیا، اور وہ ایک ایک قطرہ وصف اللہ تعالیٰ کا لے کر اشرف المخلوقات بن گئی۔ اللہ تعالیٰ خود خالق حقیقی ہیں، انہوں نے حضرت آدم میں بھی خالق بننے کی صفت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں بھی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ خود علیم ہے، اور یہ علم کی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں بھی رکھ دی۔ نہ صرف یہی کہ یہ صفت اللہ نے حضرت آدم کو دی، بلکہ اس ایک اکیلی صفت کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے برتر ہو گئے، بلکہ مسجود ملائک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سخاوت کی صفت عطا کی کہ اپنے ہاتھوں سے کمائے اور اللہ کی راہ میں لٹائے۔ وہ رزاق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق بہم پہنچانے کی صفت عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفت آگہی عطا کی اور طاقت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا خالق حقیقی ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوصاف میں سے بہت عطا فرمایا، اور پھر خود اسے اپنی زبان سے اپنا خلیفہ بنا دیا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ یہ میرا نائب ہے۔ ہر صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو متصف کیا، اور یہی تمام کی تمام صفات حضرت حوا میں بھی خود بخود آ گئیں، کیونکہ وہ بھی حضرت آدم کا ایک حصہ تھی۔ بلکہ قوت برداشت اور مہر و محبت میں تو حضرت حوا حضرت آدم سے بھی آگے نکل گئی۔ محبت کی یہ صفت، برداشت کی صفت اور برداشت کی قوت اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد سے بھی زیادہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی صفت، ممتا کی صفت عورت میں رکھی ہے، یعنی عورت کو مرد سے بھی زیادہ کچھ معاملات میں، کچھ صفات میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جس میں یہ قوت برداشت ہے اور مہر و محبت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کو، مردوں کو صلاحیتیں عطا فرمائیں اور آزمائشیں بھی لیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی آزما لیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا اجر و ثواب اور گناہ کی سزا برابر کر دی، اس کی گواہی بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دی کہ اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دونوں مرد اور عورت کو یکساں ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینے کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود پیدا فرمایا، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کا لباس عطا فرمایا، بالکل اسی طرح سے حضرت حوا کو جنت کا لباس عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرح حضرت حوا پر جنت کے تمام پھل، کھانا پینا، رہنا سہنا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت آدم کو کہا، ویسے ہی انہیں بھی جنت کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ گویا کہ انسان کی بنیادی ضروریات، کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس، جنت میں مکان، سب چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، ان کی پیدائش کے ساتھ ہی فرما دیا۔ اب ان تمام نعمتوں کے بعد صرف ایک عدد پابندی لگا دی، اور وہ پابندی یہ تھی کہ دیکھو ایک یہ درخت ہے، اس کے قریب مت جانا،
कुरान मजीद में है वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। देखो तुम दोनों, वला तक़रबा तस्निया का सीगा है, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, दोनों नाफरमान हो जाओगे। अल्लाह ताला ने दोनों को इस बात से रोका कि इस दरख्त के करीब मत जाना। सूरह बकरा की आयत 36 में है ये। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत 36 में, हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और फरागत के साथ जो चाहे खाओ पियो, मगर इस दरख्त के करीब भी मत जाना वरना तुम दोनों जालिमों में शुमार किए जाओगे। आखिर शैतान ने इन दोनों को इस दरख्त के पास जाने की तरगीब दे दी और हमारे हुक्म से हटा दिया और इन्हें इस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें कि वो थे। तब हमने हुक्म दिया कि यहाँ से उतर जाओ और अब तुम एक दूसरे के यानी शैतान और इंसान एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हें एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना है और वहीं गुजर बसर करना है। एक और जगह इस दुनिया की पहली औरत का तज़किरा यानी हज़रत अम्मा हव्वा का अल्लाह ताला इन अल्फाज में फ़रमाते हैं, हमने आदम से कहा कि देखो ये शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ पर तो तुम्हें ये सब आसाइशें नसीब हैं कि न तो भूखे रहते हो, न प्यास और न धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने इसको फुसला दिया और कहने लगा कि आदम तुम्हें बताऊं वो दरख्त जिससे कि तुम्हें अबदी ज़िंदगी मिल सकती है और लाज़ेवाल सल्तनत हासिल हो सकती है। आखिरकार वो दोनों मियाँ बीवी उस दरख्त का फल खा गए और उसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों के सत्र एक दूसरे पर खुल गए और वो अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। ये सूरह ताहा की आयत 121 का तर्जमा मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला ने इन दोनों को जन्नत का लिबास अता फरमाया था। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत का लिबास एक ख़ास किस्म का लिबास था जिसे पहनने के बाद सत्र नज़र नहीं आते थे, इंसान नंगा नहीं होता था। ये एक ख़ास किस्म का लिबास है जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को अता किया हुआ है और वो अल्लाह ताला ने